دیکھیے ظاہر ہے کہ جب آپ کو بند کیا جاتا ہے، کمرے میں نظر بند کیا جاتا ہے، تو کیسی آپ کی فیلنگ ہوگی، وہ کیفیت ہی کیسی ہوگی. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ایک پنجرے میں بند کر دیا گیا ہے کسی بلبل کی طرح، جہاں پہ آپ باہر نہیں جا سکتے، کچھ کام نہیں کر سکتے ہیں. لیکن کشمیری لوگوں میں وہ ایک ریزسٹنس بہت زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے یہ آج پہلی بار نہیں دیکھا ہے، وہ یہ بہت ٹائم سے دیکھتے آ رہے ہیں. اور میرے خیال میں 2010 لیں، 12 لیں، پھر 14 لیں، ایسے بہت سارے واقعات ہوئے اور ان پہ ایسا مسئلہ ہوتا تھا. جنرلی ہم یوز ٹو ہو گئے تھے. لیکن جی یہ جو ابھی سارا معاملہ ہو رہا ہے کہ آپ فون آپ نے بند کر دیا، انٹرنیٹ آپ نے بند کر دیا، سکولز بند ہیں، آپ کوئی بھی ایسا سادھن نہیں ہے جس سے آپ بات کریں، تو جو انگزائٹی ہے، جو فرسٹریشن لیول ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن جو لوگوں کے ایموشنز ہے وہ بھی کم نہیں ہو رہے ہیں. اچھا، یہ تھوڑا سا جو گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ظاہر ہے لوگ تو بالکل تیار نہیں رہے ہوں گے. یہ ضرور تھا کہ کچھ اندازہ لگ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، لیکن یہ فیصلہ بہت بڑا فیصلہ ہے. تو ظاہر ہے کہ لوگ مل جل تو نہیں پا رہے ہیں اتنا، لیکن عمومی تاثر کیا ہے؟ لوگوں کے ذہن میں کس طرح کی بے چینی یا سوچ ہے ان کے اندر؟ دیکھیے ہر کوئی انسان بہت پریشان ہے. آپ ڈفرینٹ طبقوں کو لے لیجئے. جو بندہ دن میں کماتا ہے، شام کو کھاتا ہے، ان کی کیا حالت ہوگی، ان کے بچوں کی کیا حالت ہوگی. جب ایک باپ اپنے بچے کو ڈاکٹر تک نہیں لے جا سکتا ہے تو آپ اس کی حالت سمجھ سکتے ہیں. لیکن ہر کوئی اپنی اپنے لیول پہ سفر کر رہا ہے. جیسے عورتیں اپنے لیول پہ سفر کر رہی ہیں، مرد اپنے لیول پہ سفر کرتے، بوڑھے بچے سب اپنی اپنی جگہ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری ایڈولسنٹ والی جو ایج ہے اور جو ہمارے بچے ہیں، ان پہ بہت ہی زیادہ پریشر ہے. کیونکہ مطلب ان کا جو سادھن ہے وہ آپ نے چھین لیا ہے ایکسپریس کرنے کا. اب وہ کس سے ایکسپریس کریں؟ ہمارے یہاں ابھی بھی جیسے محلے میں بوڑھے لوگ بیٹھ کے بات کرتے تھے، آپ نے اب بند کر دیا ہے. 4 لوگ ساتھ میں نہیں بیٹھ سکتے، تو آپ کہاں ایکسپریس کرو گے؟ اور وہ جو ایک ایموشن ہے وہ اندر ہی اندر ابھر رہا ہے ابھی، اور وہ کب پھٹے گا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا. آپ نے ذکر کیا کہ سب اپنے اپنے لیول پر جو ہے ظاہر ہے مشکلوں میں ہیں، لیکن ایک جو عورتوں کا ایک طبقہ ہے وہ کانفلکٹ میں ایک زیادہ مشکلوں سے گزرتی ہیں، یا ان کی کس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، ان کی کیا سوچ رہتی ہے ان حالات میں؟ دیکھیے ہر کوئی انسان امید پہ جیتا ہے. جب آپ امید ہی چھین لیں گے تو آپ کیسے رہیں؟ تو ہمارے یہاں بھی ایک امید تھی ہر ایک انسان میں، چاہے بچہ ہے، بوڑھا ہے، عورتیں ہیں، کہ ہمارے پاس کچھ تو سادھن ہے، کوئی تو چیز ہے جس کو ہم پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں. لیکن آپ نے وہی چیز چھین لی. اور اب عورتوں کا جو ہے، آپ دیکھیے وہ ہر ایک لیول پہ سفر کر رہی ہے. ایک بچہ ہے اور اس کی ماں ہے. اب بچہ سفر کر رہا ہے تو ماں بھی سفر کرے گی اس کے ساتھ. آپ کا بچہ باہر جا رہا ہے تو آپ اس پریشانی میں رہتے ہو، باہر گیا ہے واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. آپ کے ہسبینڈ ہے، آپ یہ سوچ کے پریشان ہو رہے ہو، اگر وہ کسی کام سے نکلا یا کچھ خریدنے نکلا ہے، ضروری چیز، دوائی وغیرہ، تو وہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو آپ دیکھیے ایک عورت پہ کتنا پریشر ہے. بے بسی زیادہ بے ہوتی ہے. بسی بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیے مطلب جو ہمارا لوور طبقہ ہے، جو گھر میں مسائل ہوتے رہتے ہیں، عورتوں کے ساتھ مسائل ہوتے رہتے ہیں، اور کانفلکٹ میں ان چیزوں کو آپ اہمیت نہیں دیتے ہو. لیکن جب یہ سب چیزیں ہوتی ہے تب یہ تشدد زیادہ بڑھتا ہے، کیونکہ مردوں کی فرسٹریشن کہاں جائے گی؟ عورتوں پہ ہی نکلے گی نا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. کیونکہ آپ کہیں نہیں جا رہے، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں آپ بات کریں، کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ آپ اس کو ایکسپریس کر پائیں. تو پھر آپ کا فرسٹریشن عورتوں پہ نکلے گا نا. اور عورت تو آپ نے وہ اس پیٹریارکل سچویشن میں دیکھا ہی ہے کہ عورت کیسے سفر کرتی ہے، تو یہاں پہ بھی وہ ویسے ہی سفر کر رہی ہے. یہ بتائیے کہ ابھی جو حالات ہیں وہ جوں کے توں بنے ہوئے ہیں تقریباً، اس میں بظاہر کوئی ایسی بڑی بہتری یا تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے کہ فوراً ہو. لوگوں کی کیا سوچ ہے؟ وہ کچھ مستقبل کی طرف جب دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے تو کیا سوچتے ہیں وہ؟ دیکھیے مستقبل کا تو اب کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، کیونکہ جو ایک کانسٹیٹیوشن کے حساب سے ہم کو کچھ رائٹ دیا گیا تھا، اور آپ اسی کانسٹیٹیوشن کو توڑ مروڑ کے، جس پہ آپ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہو کہ اس کو پروٹیکٹ کریں گے، آپ نے وہی ہٹا دیا. لیکن حکومت کا تو یہ کہنا ہے کہ بہتری کے لیے کیا ہے آپ کی. لیکن آپ یہ بھی تو سمجھے کہ اس بہتری کے لیے آپ نے وہ ایسا ایک فیصلہ لیا. اگر وہ ہماری بہتری تھی تو ہم سے پوچھ کے کرتے، ہم کو کانفیڈنس میں لے کے آپ کرتے. آپ کو ایسے افواہیں پھیلا رہے ہو آپ رات بھر، اور اس کے بعد آپ پورا کمیونیکیشن کلیمپ ڈاؤن کر رہے ہو، آپ ان کو ایک قید میں ڈال رہے ہو، اور پھر آپ یہ فیصلہ لے رہے ہو. جن لوگوں کے لیے آپ کہتے ہو یہ فیصلہ لے رہے ہیں، ان لوگوں کو تو ایٹ لیسٹ پوچھو. کیا لگ رہا ہے آنے والے دنوں کے بارے میں؟ کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے وہاں جو غصہ ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ جو وہاں کی ینگر جنریشن ہے ان میں موت کا خوف نہیں ہے.
اور انسان کے پاس جو سب سے بڑا چیز ہوتا ہے، اگر کوئی انسان کسی اور انسان کے لیے کوئی ہتھیار استعمال کرتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے میں تمہیں مار دوں گا. لیکن جب اس موت کا ہی خوف نہیں ہے اور جب آپ ہر پل مر رہے ہو تو آپ کو ابھی قید کیا گیا ہے، آپ کو ابھی ساری چیزیں نہیں پتہ چل رہی ہیں. لیکن جب دھیرے دھیرے چیزیں پتہ چلیں گی، سامنے آئیں گی، ابھی اتنی ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور جب اور ٹائم گزرے گا تو آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی. اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب انہوں نے نا یہ ایک ایموشنل ایک چیز بن گئی ہے، ایک سینٹیمنٹس کی بات آ گئی ہے. لوگ یہی کہتے ہیں کہ ابھی تو کبھی نہیں، یا تو اب یا تو نہیں. تو وہ ایک جو سینٹیمنٹ ہے ان میں کہ یا تو ہم ابھی کچھ کریں اور ہمارے مسائل حل ہو، یا تو اگر ہم اب نہیں کچھ کر پائیں گے تو ہم کبھی بھی نہیں کر پائیں گے. اور یہ ایک اپنے آپ میں بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دس از دا فائنل تھنگ یو وانٹ ٹو ڈو.